ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 65ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 43ویں آیت ہے، جس کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آیت کی حسب معمول تلاوت ہوگی، اور پھر آیت کے ایک ایک لفظ کے معنی، اور پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا ہمیشہ کی طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ الفاظ کے معنی ہیں وَأَقِيمُوا، اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر ملا کر کے ترجمہ کیا جائے، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے آگے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ناظرین، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ اقام یقیم اقامتاً، لغت میں ان کا جو مطلب بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور کامل اخلاص کے ساتھ اپنی جبین نیاز اس کے در پر جھکانا، اور اسی کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ عربی لغت المنار میں ہمیں اقامت کے یہ معنی ملتے ہیں کہ الاقامت ہی الاتیان بالشیء مقوما کاملا، یعنی کسی چیز کے مکمل اور درست طور پر بجا لانے کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت صلاۃ میں وقت کی پابندی، خشوع، تعدیل ارکان، غرض جملہ لوازم باطنی اور شرائط ظاہری شامل ہیں۔ صلاۃ کے لفظ معنی دعا کے بھی آتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ایک مخصوص ہیئت کی معروف عبادت کا نام صلاۃ ہے، اور یہ نام بھی اسی سے پڑا ہے کہ دعا ہی اس عبادت کا جزو اعظم ہے، یعنی نماز میں دعا ہی ہوا کرتی ہے۔ مولانا امین احسن رحمۃ اللہ علیہ اصلاحی لکھتے ہیں، اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑے کرنے یا اس طرح سیدھے کرنے کے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہے، یعنی ٹیڑھا پن نہ رہ جائے۔ فرمایا گیا کہ نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ قرآن نے نماز کے لیے قائم کرنے کا لفظ استعمال کر کے ایک ہی ساتھ کئی حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان کئی حقیقتوں میں پہلی چیز جو ہے جس کی طرف یہ لفظ متوجہ کرتا ہے وہ نماز میں اخلاص ہے، یعنی نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ اس کے اندر سیدھے کرنے کا جو مفہوم ہے اس کا تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کے لیے نہ پڑھی جائے۔ قرآن کی ایک اور مقام پر، یعنی 7ویں سورہ اعراف کی 29ویں آیت میں بھی یہ حقیقت واضح لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے، جیسے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اور اسی کی طرف اپنا رخ کرو ہر مسجد کے پاس، اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ یہیں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ نماز میں رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ وہی توحید اور اخلاص کا مرکز ہے۔ اور دوسری حقیقت جس کی طرف یہ لفظ اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اصل مقصود پر دل کو پوری طرح جمایا جائے۔ نماز کا اصل مقصود ذکر الہی ہے،
اور ذکر الہی میں خشوع و خضوع ہے۔ اگر آدمی اس چیز سے غافل ہو کر نماز پڑھے تو یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوا بلکہ محض سر پر سے بوجھ اتارنا ہوا۔ اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے بعض مقامات پر توجہ دلائی ہے۔ مثلا 20ویں سورہ طٰہٰ کی 34 آیت میں فقرہ ملتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ دوسری جگہ یعنی 23ویں سورہ مؤمنون کی پہلی اور دوسری آیت میں بھی فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی ان مؤمنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازیں خضوع و خشوع سے ادا کرتے ہیں۔ فلاح کا لفظ خشوع و خضوع کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اور تیسری حقیقت جو اس آیت سے ہمیں سامنے آتی ہے یہ ہے کہ نماز بغیر کسی کمی بیشی کے اس طریقے کے مطابق ادا کی جائے جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ دوسری سورہ بقرہ کی 239ویں آیت میں فرمایا گیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، یعنی پس جب تم امن میں ہو جاؤ تو اس طریقے پر اللہ کو یاد کرو جو طریقہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کی صفوں کا ٹھیک کرنا، ارکان نماز کو ٹھیک ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نماز کی صفوں کا ٹھیک کرنا اور ارکان نماز کو ٹھیک ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یعنی صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے۔ بعض ائمہ کرام کو آپ نے سنا ہوگا رکعت باندھنے سے پہلے اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے صفوں کو ٹھیک کر لو کیونکہ صفوں کا ٹھیک ہونا نماز میں شامل ہے۔ وہ اسی حدیث کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اوقات نماز کی پوری پابندی کا نام ہے۔ اقامت صلاۃ 17ویں سورت کی 78ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی اور نماز قائم کرو سورج کے زوال کے وقت سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور صبح کے وقت قرآن پڑھنا۔ اور حدیث مبارکہ میں ان 5 نمازوں کی ابتدائی اور انتہائی اوقات کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اسی چیز کو دوسرے مقامات میں نمازوں کی نگرانی سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے دوسری سورہ بقرہ کی 238ویں آیت میں الفاظ ملتے ہیں حافظوا علی الصلوات، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ 5ویں حقیقت جو اس آیت سے نکل کر کے سامنے آتی ہے واقیم الصلاۃ سے، نماز پر قائم رہنا ہے، جیسا کہ 70ویں سورہ معارج کی 23ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی وہ اپنی نمازوں پر برابر قائم رہتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کبھی چھوڑ ہی دیا، ایسا نہیں ہے۔ چھٹی حقیقت جو سامنے نکل کر کے آتی ہے یہ کہ اس میں جمعہ و جماعت کے قیام و اہتمام کا بھی مفہوم شامل ہے، خصوصیت کے ساتھ جب امت یا امام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تب تو واضح طور پر جمعہ و جماعت کا قیام و اہتمام ہی مد نظر ہوتا ہے۔ مثلا 22ویں سورہ حج کی 41ویں آیت کا اس آیت کو آپ تلاوت کریں گے
جیسے الذین امکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، معروف کا حکم دیں گے، اچھے کاموں کا حکم دیں گے، اور منکر سے روکیں گے، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے منہیات سے روکیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس میں انہوں نے اپنی ذریت کا مشن بتایا ہے، ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے. ملاحظہ ہو کہ 14ویں سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. یعنی اے ہمارے رب، میں نے اپنے اولاد میں سے بعض کو اس بن کھیتی کے یعنی کہ بنجر زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ نماز قائم کریں. یعنی اپنی ذریت کے قیام کا مقصد، وہاں بسانے کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ لیقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے. تو اس سے نماز کی وہ ساری آیتیں جو اس کی فضیلت بیان کرتی ہے، ناظرین ساری چیزوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. خود قرآن کی زبانی کے کہاں کہاں صلاۃ کا ذکر ہوا ہے اور ہم الگ الگ مفہوم میں کس انداز میں لے سکتے ہیں. بہرکیف آگے بڑھتے ہیں. آگے جو جملہ ہے وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ سے مشتق ہے، یعنی پھلنا اور پھولنا، بڑھنا اور نشو نما پانا. اور اسی سے لفظ تزکیہ ہے، یعنی صاف ستھرا بنانا. جیسا کہ تزکیہ نفس کو صاف ستھرا بنانا، یعنی اعمال صالحہ سے اپنے نفس کی اصلاح کرنا. اور ایک عربی محاورہ ہے، زکا الزرع یزکو، یعنی کھیتی کا بڑھنا اور پھلنا پھولنا. زکوٰۃ مال میں سے وہ حصہ ہے جو حق الہی کے طور پر نکال کر فقراء و مساکین کو دیا جاتا ہے. اور اسے زکوٰۃ یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر و برکت کی امید ہوتی ہے، یا اس لیے کہ اس سے نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے. مفردات القرآن جو تفسیر ہے وہاں جا کر کے آپ اس کے اور بہت سارے حقائق معلوم کر سکتے ہیں. گویا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا ہے، بلکہ دنیا سے محبت ختم ہو کر آخرت کی طرف توجہ بڑھتی ہے. ورکعوا یا وارکعوا، اور تم سب رکوع کرو. اس میں فاعل راکع ہوتا ہے اس کا، اور اس کی جمع راکعون، رکوع کرنے والے. رکوع ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تم نماز پڑھو. یہ کہنا ہے کہ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ مل جاؤ، نماز سے نماز پڑھو. جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ عبادت کرو، جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ سجدہ کرو. یہ مفہوم جو ہے راکعون سے لیا جا سکتا ہے. ناظرین آئیے اب اس آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت بھی ملاحظہ فرماتے چلیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں ہمیں کیا مل رہا ہے ان آیتوں سے. نمبر ایک یہ ہے کہ نماز نہ صرف خالق و مالک کی بندگی اور اس کی مدد تلاش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ معاشرتی زندگی کو مضبوط بنانے کا وسیلہ بھی ہے. زکوٰۃ معاشی مسائل کا بہترین حل ہے. گویا کہ نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے معاشرہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتا ہے. اگر ہمارے معاشرے یا ہمارے ملک میں ان دونوں چیزوں کا عملی طور پر نفاذ ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس کا آج کل ہم رو رہے ہیں کہ فلاں
شعبے میں ہماری کمی پائی جاتی ہے، فلاں شعبے میں ہماری کمی پائی جاتی ہے، جب ان دونوں چیزوں کو مکمل طور پر ادا کیا جائے گا تو وہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ نظام صلاۃ سے تمام معاشرتی مسائل اور نظام زکوٰۃ سے تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں اس بات کا بھی احساس دلا جاتی ہے کہ نماز صرف کچھ جسمانی مشقوں کا یا اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے جس کو ادا کرنے کی عادت بنا لی جائے، بلکہ ایک نمازی انسان کے لیے دن میں 5 وقت کی نمازیں مالک کائنات کے ساتھ اپنی طے شدہ شیڈیولڈ میٹنگز ہیں، جن میں اسے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے حاضر ہو کر اسے گفتگو کرنی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کبھی ٹہر کر، کبھی جھک کر، کبھی پیشانی کو زمین پر ٹیک کر، کبھی اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، کبھی اس کے نام کی تسبیح کرتے ہوئے، کبھی 2 زانوں بیٹھ کر اپنے من کی بات اپنے رب سے کرنی ہوتی ہے۔ نماز میں اپنا دکھ درد اپنے خالق کو بیان کرنا ہوتا ہے اور اس سے بار بار مدد بھی مانگنی پڑتی ہے، مانگنی ہوتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کے در پر سر جھکانے کے بعد پھر اسے کسی در پر سر جھکانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے سارے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک ہی کے گھر میں جا کر کے صبح بھی مانگ رہے ہیں، دوپہر میں بھی، عصر میں بھی، شام میں بھی، رات میں بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ دینے والا تو آپ کو دے گا ہی۔ یہ ہوتی ہے وہ نماز جو حقوق اللہ کی عکاس ہوتی ہے، اور ساتھ ہی جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اسے زکوٰۃ کے ذریعے حقوق العباد کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو 1400 سال قبل ہی نہ صرف صلاۃ اور زکوٰۃ کا انقلاب آخری ایجنڈا دیا گیا تھا، بلکہ اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ورکعوا مع الراکعین کی میتھڈولوجی بھی سکھائی گئی تھی، مگر افسوس کہ اب نہ وہ ایجنڈا ہی باقی رہا نہ ہی وہ میتھڈولوجی۔ اب بس نماز اور زکوٰۃ کا ایک بے جان ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے جو ایک رسم کی حیثیت سے ہمارے معاشروں میں باقی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ آج کے ہماری تفسیر کی وہ روح تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت کا وہ مغز جو آج ہم جاننے سے اور پہچاننے سے رہ گئے ہیں، اس کو ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے یہاں پر اجازت دیں، نماز کی اور زکوٰۃ کی روح کو محسوس کریں اس کے حقیقی معنوں میں، تب جا کر کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نماز میں کتنی طاقت ہے اور زکوٰۃ میں کتنی برکت ہے، اور اپنے متعلقون کو بھی ان تمام چیزوں سے آگاہ کرتے رہیں، دیکھنے پر آمادہ کریں، تاکہ وہ چیزیں جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں تفسیر کے حوالے سے، آیتوں کے حوالے سے، اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ پہچانیں، پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔